بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی کے ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 66 ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی السعی علی الارملۃ والیتیم. یہ باب ہے بیواؤں اور یتیموں کی خبرگیری کے لیے تکودو کرنے کے بیان میں. وبه قال حدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن صفوان بن سلیم یرفعه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی انصاری نے، انہوں نے مان سے، مان نے مالک سے، انہوں نے صفوان بن سلیم سے، اور انہوں نے یہ روایت مرفوع کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. کہ بیوہ اور غریب اور نادار کی محنت مزدوری کر کے کمانے والا ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، یا اس آدمی کے برابر ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نمازیں پڑھتا ہے. وبه قال حدثنا الانصاری قال حدثنا معن عن مالک عن ثور بن زید عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك. ہمیں روایت کی انصاری نے، انہوں نے مان سے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے ثور بن زید سے، انہوں نے ابو الغیث سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کا ارشاد نقل فرمایا ہے. ھذا حدیث حسن صحیح غریب. یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. و ابو الغیث اسمہ سالم. ابو الغیث جو یہاں پر راوی آئے تو ان کا نام سالم ہے. مولا عبداللہ ابن مطیع، یہ عبداللہ ابن مطیع کے مولا تھے. وثور بن یزید شامی، جبکہ ثور ابن یزید یہ شامی ہے. وثور بن زید مدنی، اور ایک ہے ثور ابن زید جو یہ روایت میں ہے تو یہ مدنی ہے. جی، بے سہاروں پر، بیواؤں پر، یتیم اور مساکین پر، ان لوگوں پر خرچ کرنا، اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ترغیب فرما رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بر اور صلہ رحمی کے کچھ دوسرے پہلو کو خاص طور پر فضیلت دے کر اس کو بیان فرمایا ہے. اب جیسے بیواؤں، بے سہارا، غریبوں، بے کسوں، ان لوگوں کی خبرگیری کرنا اور ان کے لیے کما کر ان ہی کے اوپر خرچ کرنا، اجر اور ثواب کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالمجاہد فی سبیل اللہ. دیکھیں یہاں پر الساعی لکھا ہوا ہے. الساعی یعنی جو خود محنت اور مزدوری کرتا ہے انہی بیواؤں، مساکین، نادار، بے کسوں کے لیے، غریبوں کے لیے، اور پھر وہ انہی کے اوپر خرچ کر دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ وہ اجر اور ثواب کے لحاظ سے ایسا ہے جیسے کہ ایک مجاہد اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے دشمن کے ساتھ لڑتا ہے. او کالذی یصوم النہار، یا اس شخص کی طرح ہے جو سارا دن روزے میں ہوتا ہے. ویقوم اللیل، اور ساری رات اللہ کی عبادت میں قیام میں کھڑا ہوتا ہے. اسی کی طرح ثواب ہے. اب جہاد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور یہاں پر مسکینوں، یتیموں، بیواؤں پر خرچ کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں لگایا جاتا ہے. مال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مال
شقیق الروح، یہ روح کا سگا بھائی ہے۔ بس جن مواقع میں مال لگانے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ان مواقع میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مال کی قربانی پیش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان اپنی جان کی قربانی اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ اس لیے اس عمل کا اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ اور دوسرا فرمایا کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، چونکہ بیواؤں اور غریبوں کی خبرگیری کرنے والا آدمی جب دن میں محنت مزدوری کرتا ہے اور اس کی کمائی میں غریبوں کا حصہ ہوتا ہے، اور جب رات کو اپنے بستر پر آ کر سوتا ہے تب بھی اس کے ساتھ ہر وقت انہی لوگوں کی فکر لاحق رہتی ہے، تو اس وجہ سے یہ گویا کہ ایسا ہوا کہ دن میں تو خود وہ مزدوری ہی ان کے لیے کرتا ہے، کام ہی ان کے لیے کرتا ہے، تو دن گویا کہ اس روزے دار کی طرح ہوا، اور رات بھی انہی کی فکر میں سوچوں میں غرق ہوتا ہے، تو رات بھی گویا کہ عبادت میں گزری۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس طرح کا اجر فرمایا کہ جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو اللہ کی عبادت کرنے والا، ان کا اجر اور ثواب یہ برابر ہے اور یہ بہترین عمل ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی طلاقۃ الوجہ وحسن البشر، یہ باب ہے اس بیان میں خندہ پیشانی اور بشاشت کے ساتھ ملنے کے بارے میں، یا چہرے پر خندہ روئی اور بشاشت کا بیان ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے منکدر ابن محمد ابن منکدر سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، اور انہوں نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل معروف صدقۃ، ہر نیک کام صدقہ ہے، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ، اور یقیناً نیکی کے کاموں سے یہ بھی ہے، ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کہ تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے مل، وان تفرغ من دلوک فی اناء اخیک، اور یہ بھی کہ تو اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دے۔ وفی الباب عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، اس باب میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب کا مضمون یہ پچھلے کچھ روایات میں ضمناً گزر چکا۔ معروفات میں سے معروفات کا دائرہ چونکہ انتہائی وسیع ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ایک الگ طرح سے عنوان کے ذریعے سے اس کو مزید اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ معروف کا معنی ہے جاننا پہچاننا، جانا پہچانا، اور اس کی ضد منکر ہے جو غیر معروف ناشنا ہو۔ تو کل معروف صدقۃ، اس کا مطلب یہ ہوگا یعنی ہر موافق شریعت نیکی کا کام یہ صدقہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صدقات کا اجر و ثواب حاصل کرنا یہ صرف مال لگانے پر موقوف نہیں ہے۔ اب جو شخص نادار ہے، غریب ہے، تو اس کے پاس تو مال ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ مال لگا کر ثواب حاصل کرے، صدقے کا ثواب اس کو ملے، تو لہٰذا اسے مختلف قسم کے نیک اعمال کر کے بغیر مال لگائے بھی ہزاروں صدقات کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ پھر ان نیکی اور موافق شرع افعال کے بعض مثالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، یعنی نیکی کے کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے، خندہ روئی سے ملے، خوشی سے ملے، چہرے پر بشاشت ہو، تو اس سے بھی صدقہ کا ثواب ملے گا۔ وَأَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ، کہ جب کنویں سے ڈول میں پانی بھر کر لے آؤ، اٹھاؤ، نکالو اپنے لیے، تو لہٰذا اس کو اپنے بھائی کو دے، اس کے برتن میں ڈال لے کہ چلے بھائی تو لے جا میری جگہ پر، تو
میرے پہ مقدم ہے، اپنے اوپر اس کو ترجیح دینا یہ بھی ثواب کا باعث ہے اور یہ بھی صدقہ کرنا ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ مال لگانا، مال صرف کرنا، مال خرچ کرنا، بلکہ ہر معروف نیکی کا ہر وہ کام جو شریعت کے موافق ہو وہ صدقہ ہے۔ تو اس سے ہر غریب اور نادار کے لیے یہ دروازہ کھلا کہ کل اگر وہ قیامت کے دن اس بات کا عذر پیش کرے کہ ہمارے پاس تو مال کچھ تھا نہیں تو صدقہ ہم کیسے کرتے، ارے بھائی یہ اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، آسان اعمال ہیں کہ صرف چہرے پر بشاشت لانے سے، خوشی لانے سے، خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ملنے سے وہ مقصد حاصل ہوتا ہے، تو پھر اور کیا، وہ بھی صدقہ ہی ہے اور اسی پر اسی طرح کا ثواب ملتا ہے جس طرح مال لگانے پر ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس مسلمان بھائی سے آپ ملتے ہیں وہ آپ کے چہرے کی بشاشت اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھائی مجھ سے اتنی خوشی سے، اتنے اخلاص سے، اس خندہ روئی سے، خندہ پیشانی سے مجھے مل رہا ہے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اس سے اس خندہ روئی، اس خندہ پیشانی اور اسی بشاشت سے ملوں۔ تو لہٰذا آپ سے وہ بھی سیکھے گا اور اسی طرح وہ بھی آگے اس نیکی کے کام کو پھیلائے گا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔